کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ پہلے جو کچھ سیکھتا ہے وہ اپنی ماں اور ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ بچے کی اولین تربیت ان کے گھر میں ہی شروع ہوتی ہے۔ اس دوران بچے کو جو کچھ سکھاتے ہیں وہ زندگی بھر نہیں بھول پاتا۔ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کی تربیت اتنی اچھی ہو کہ وہ دنیا کے بہترین افراد میں شمار کیے جائیں۔ ان کا بچہ بڑا ہو کر باکردار، بااصول، ذہین اور مثالی شخصیت کا حامل بنے، تاکہ انہیں اپنے بچوں کی وجہ سے کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن بہت سے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچے کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے۔ دراصل جدید دور میں والدین کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچے کی تربیت پر مکمل دھیان دے سکیں۔ اگر تو والد ملازمت پیشہ ہو تو بچے کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری اس کی ماں پر ڈال دی جاتی ہے کہ سامعین، بچے کی جو تربیت والدین کر سکتے ہیں وہ اسکول یا ٹیوشن والے نہیں کر سکتے، ظاہری سی بات ہے۔ لیکن اور ایسے ہی حالات پیدا ہوتے ہیں جب بچے ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ دراصل بچپن ایک دور ہی ایسا ہوتا ہے جس میں بچوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس تک نہیں ہوتا، اس لیے وہ ایسا ہر کام کرتے ہیں جس میں نقصان کا اندیشہ ہو یا اسے مزہ آ رہا ہو۔ اور والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین بچوں کو سدھارنے کی بجائے مزید بگاڑ لیتے ہیں۔ ایسے صورتحال میں بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر زخمی ہو جاتا ہے۔ مار کے اثرات نہ صرف اس کے جسم پر نمایاں ہوتے ہیں بلکہ اس کا اثر بچوں کے ذہن پر بھی پڑتا ہے جو ابھی کچا ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سے والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرتے وقت عملی نمونے کے طور پر اپنے تجربات پیش کریں کہ ہم ایسے تھے، ہم ویسے تھے۔ لیکن ایسا آپ کب تک کریں گے بتائیے گا ذرا؟ ایسے صورتحال میں آپ کا بچہ چڑچڑاپن محسوس کرے گا۔ بچے کو یہ جلدی محسوس ہونے لگے گا کیا وہ صرف اپنے والدین کے تجربات سے ہی سیکھ سکتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ ان حالات میں بچہ خود اعتمادی کی بجائے ذہنی مریض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ کبھی خود کچھ نہیں کر سکے گا۔ سمجھداری کی حدود پھلانگنے کے باوجود اپنے ذمہ داریوں کو وہ سمجھ نہیں پاتا۔ لہٰذا بچے کی بہترین تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اس رویے اور رہن سہن کے طریقے کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، نہ کہ اس سلسلے میں زبردستی کو برتا جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی بچوں سے کام کروا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی خوشی نہیں ہوتی، پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بچے کو اتنی آزادی ضرور دیں کہ وہ اپنی زندگی سے متعلق رویوں کو سمجھیں اور اس کی قوت فیصلہ مضبوط ہو، یعنی کہ وہ اپنا قوت فیصلہ جو ہے نا وہ مضبوطی سے کر سکے، اس کو پتہ ہو کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ کوئی بھی بچہ پیدائشی طور پر ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ اسے ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ ایسا کرتے وقت ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچے کے ساتھ کبھی زبردستی نہ کریں بلکہ اسے ذمہ داری آہستہ آہستہ ذہن نشین کروائیں۔ اکثر اوقات کچھ بچے چھوٹی عمر میں ہی اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہاں کے ماحول اور دوسرے بچوں کے ساتھ رہ کر وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے میں استاد کا رویہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ وہ بچوں میں کس طرح ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرواتا ہے۔ اسے سکھایا جاتا ہے کہ کون سے ٹائم پڑھنے کا ہے اور پھر بریک ٹائم میں اسے آزادی ہے کہ وہ پڑھائی کے علاوہ اپنی مرضی سے کھیل سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ اور یہ جو ٹائم ٹیبل کا طریقہ کار ہے کہ اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ کس ٹائم پڑھائی ہے، کس ٹائم بریک ہے اور پھر بریک کے بعد پڑھائی ہے۔ اس ٹائم ٹیبل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے میں احساس دلایا جاتا ہے کہ اس نے کس ٹائم پر اپنی کون سی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس طرح اگر اس کا کوئی اور بہن بھائی یعنی کہ چھوٹا کوئی بہن ہو یا بھائی ہو اس کے ساتھ اسکول جانے لگتا ہے تو یہ والدین کا فرض ہے کہ وہ بچے میں اس ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ بچے کو بتائیں کہ بیٹا آپ کا چھوٹا بہن ہے یا جو بھائی ہے جو بھی ہے آپ کے ساتھ اسکول جانا شروع کر دیا ہے اس نے، آپ نے وہاں اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، بریک ٹائم اس کے ساتھ لنچ کرنا ہے۔ اور یہ بھی احساس دلوائیں کہ اگر کوئی بچہ لنچ نہیں لے کر آیا تو اس بچے کے ساتھ اس کو بھی بلائیں، اپنے پاس بٹھائیں اور اس کو بھی لنچ کروائیں، ہاف خود کھائیں ہاف اس کو دیں۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر اپنا پن پیدا کرتی ہیں، اس کو بڑے اور ذمہ دار ہونے کا احساس دلواتی ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داری اور رشتوں کو نبھانا سیکھ جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کا ذہن جو ہے نا وہ ناسمجھ ہوتا ہے۔ ان کو کسی کام سے منع کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جائیں
या फिर बच्चों को टीज़ करना आप लोग स्टार्ट कर दें कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप खुद भी अपना जायज़ा लें कि आपका अंदाज़ क्या है, आपकी टोन क्या है। बच्चों की दिलचस्पी को ख़त्म ना करें। बच्चा अपनी मनपसंद चीज़ों और गेमों से भी बहुत कुछ सीखता है और उसकी ज़हनी नशोनुमा भी होती है। अब बहुत से वालिदैन बच्चे को ज़िम्मेदारी का एहसास उस वक्त दिलवाते हैं जब वो बच्चा सीखने की उम्र से आगे निकल चुका होता है, जबकि बच्चे को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाने के दौर का आगाज़ बचपन में ही शुरू होता है, क्योंकि बच्चे को जो चीज़ बचपन में ही ज़हन में बिठा दी जाती है वो वो सारी ज़िंदगी उसके ज़हन से नहीं निकलती। जो बच्चा बचपन में मनफी रवैया रखते हैं वो ताहयात ऐसे ही रवैयों के आदी रहते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि बच्चे को जो कुछ सिखाना है वो बचपन में ही सिखाएं। अच्छा उसने कहाँ कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसा रवैया हो, ये सारा प्रोसेस बचपन में ही होना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।